ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلے سابق امریکی صدر ہیں جنہیں کسی جرم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انتخاب کے اس سال ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ان کے ایک وکیل نے کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے سیاسی فنڈ جمع کرنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ان میں عدالت کے فیصلے کے 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں نئے عطیہ دینے والوں سے رقوم بھی شامل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکی عوام اس فیصلے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جو وہ تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ اپیل کے بعد ہم یہ فیصلہ ختم کر پائیں گے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کی دلیل تھی کہ ٹرمپ نے اپنے کاروبار کے ریکارڈز میں غلط بیانی کی تاکہ سن 2016 کے انتخابات کے نتائج پر جو وہ جیت گئے تھے غیر قانونی طور پر اثر انداز ہو سکیں۔ ریاست میریلینڈ کے گورنر ویس موور جو ایک ڈیموکریٹ ہیں کہتے ہیں کہ عدالت کا انہیں مجرم قرار دینے کا فیصلہ ٹرمپ کو سیاسی فائدہ نہیں دے گا، خاص طور پر سیاہ فام امریکی ووٹروں میں۔ اس پوری کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے ایک ایسے شخص، ایک ایسے صدر کی ضرورت ہے جو ہمارے صدر جو بائیڈن جیسا ہو، جو واقعتاً ہمارے مستقبل پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام فاکس اینڈ فرینڈز میں نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں سابق صدر ٹرمپ نے اس امکان پر بھی بات کی کہ ہو سکتا ہے انہیں 11 جولائی کو جیل کی سزا ہو جائے یا گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ میں نہیں جانتا کہ عوام اسے برداشت کر پائیں گے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہوگا، اور ایک وقت آئے گا جب برداشت ختم ہو جائے گی۔ صدر بائیڈن کی انتخابی مہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویو کا کچھ حصہ ایکس پر پوسٹ کیا اور اس کے نیچے تحریر کیا، مجرم قرار دیے گئے ٹرمپ کہتے ہیں اگر انہیں گھر میں نظر بند کیا گیا تو تشدد کے واقعات ہوں گے۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر سوزن اسٹوکس کہتی ہیں اگرچہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے اسی پیغام پر قائم رہیں گے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں، تاہم ان کی انتخابی مہم ٹرمپ کو مجرم قرار دینے کے عدالتی فیصلے کو، جو ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار بھی ہیں، ہدف بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ جواب دہی سے بچنے کے لیے اپنی دولت اور اختیار اور اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی ان کی خواہش، آپ ان سے ایسی چیزوں پر توجہ کی توقع کر سکتے ہیں۔ سوزن کہتی ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کی توجہ حاصل کرنے کے علاوہ ان کی انتخابی مہم دیگر ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا بہتر جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے نواحی علاقوں میں رہنے والی خواتین جو بھی فیصلہ نہیں کر پائی ہیں کہ نومبر 2024 میں کسے ووٹ دینا ہے، اور انہیں اس عدالت کے فیصلے سے آگے دیکھنے کی کوئی وجہ بتائی جا سکتی ہو۔ توقع ہے کہ دونوں صدارتی امیدوار جون کی 27 تاریخ کو ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے سے پہلے ان ووٹروں کو مائل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ووٹ کسے دینا ہے۔ ویرونیکا والدرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔